السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کے نیو سلیبس میں سے ایکسرسائز نمبر 9 کو ڈسکس کریں گے، کمپریہنشن آف اے پیسج۔ ان دسمبر 1930 ڈاکٹر محمد اقبال واز انوائٹیڈ ٹو preside over the annual meeting of All India Muslim League at Allahabad۔ ان دسمبر 1930 کے دسمبر میں ڈاکٹر محمد اقبال واز انوائٹیڈ، ڈاکٹر محمد اقبال کو بلایا گیا تھا یا مدعو کیا گیا تھا ٹو پریزائڈ کہ وہ صدارت کریں اوور دا اینول میٹنگ سالانہ اجلاس کی آف آل انڈیا مسلم لیگ ایٹ الہ آباد، الہ آباد میں ہونے والی آل انڈیا مسلم لیگ کی سالانہ اجلاس کی صدارت کے لیے 1930 کے دسمبر میں ڈاکٹر محمد اقبال کو بلایا گیا۔ In his address, he openly opposed the idea of welding together of Hindus and Muslims into one nation. In his address, انہوں نے اپنے خطاب میں he openly opposed، انہوں نے کھلے عام مخالفت کی the idea، سوچ کی یا نظریے کی of welding، جوڑنے کے together اکٹھا of Hindus and Muslims into one nation، ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک قوم کے لحاظ سے یا ایک قوم میں۔ In his address he openly opposed the idea of welding together of Hindus and Muslims into one nation، انہوں نے اپنے خطاب میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک قوم کے طور پر جوڑنے کے لحاظ سے نظریے کی کھلے عام مذمت کی یا مخالفت کی۔ He declared that the move to apply one constitution to both the Hindus and Muslims would result in a civil war۔ He declared، انہوں نے اعلان کر دیا that the move، کہ کوئی بھی حرکت to apply، اپوز کرنے کی یا امپلیمنٹ کرنے کی one constitution، ایک ہی آئین یا ایک ہی طرز عمل، طرز قانون ٹو بوتھ دا ہندوز اینڈ مسلمس، مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کے لیے would result in a civil war، ایک خانہ جنگی کے نتیجے پر پہنچے گا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں اعلان کر دیا کہ اگر ان دونوں قوموں پر ایک ہی آئین کو مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا نتیجہ خانہ جنگی کی صورت میں نکلے گا۔ He wanted to see the پنجاب، سندھ، بلوچستان اینڈ دا KPK a single state for Muslims so that they should live according to the teachings of Islam۔ He wanted to see، وہ دیکھنا چاہتے تھے the پنجاب، سندھ، بلوچستان اینڈ KPK a single state for the Muslims، مسلمانوں کے لیے ایک واحد ریاست so that، تاکہ they should live according to the teachings of Islam، تاکہ وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ We can say that علامہ اقبال was the first thinker to give us the idea of a separate homeland for the Muslims of India۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا نظریہ یا پاکستان کو ایک علیحدہ ریاست کے طور پر انڈیا کے مسلمانوں کے یا بھارت کے مسلمانوں کے یا برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کی سوچ دینے والے پہلے شخص ڈاکٹر علامہ محمد اقبال تھے۔ دیٹ از پارٹیشن آف دا سب کانٹیننٹ انٹو ٹو سوورن اسٹیٹس، جس کا مطلب یہ تھا پارٹیشن آف دا سب کانٹیننٹ، برصغیر کی تقسیم انٹو ٹو سوورن اسٹیٹس، دو علیحدہ خود مختار ریاستوں میں، جس کا مطلب تھا کہ برصغیر کو دو علیحدہ خود مختار ریاستوں میں تقسیم کیا جائے۔ The Muslims soon realized the importance of the demand for two separate states۔ مسلمانوں کو جلد ہی اس ڈیمانڈ یا اس مانگ کی سمجھ آ گئی یا اس کی اہمیت سمجھ میں آ گئی۔ It was then adopted as the Pakistan Resolution in 1940، اور اسی نظریے کو، اسی مانگ کو 1940 میں پاکستان کی یا تحریک پاکستان کا نام دے دیا گیا۔ پاکستان کی ریزولوشن کے لیے، پاکستان کی ریزولوشن کے طور پر بعد میں اسے اپنایا گیا۔ اب آتے ہیں اس کے کویسچن آنسرز کی طرف۔ وے واز اینول میٹنگ آف دا آل انڈیا مسلم لیگ ہیلڈ ان 1930، تو فرسٹ پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ الہ آباد میں تھی یہ۔ ہو واز انوائٹیڈ ٹو پریزائڈ اوور دا سیشن،
اس سیشن کو اس اجلاس کو صدارت دینے کے لیے یا اس کی صدارت کرنے کے لیے کس کو بلایا گیا؟ علامہ اقبال کو. وٹ آئیڈیا ڈیڈ علامہ اقبال اپوز کہ کس آئیڈیا کو اپوز کیا انہوں نے؟ یہ بھی ہمیں تیسری لائن میں بتا دیا گیا ہے کہ ہی اپوز دا آئیڈیا آف ویلڈنگ ٹوگیدر آف ہندوز اینڈ مسلمز انٹو ون نیشن. نیکسٹ ہے وچ پروونس ڈیڈ ہی وانٹ ٹو بی انکلوڈیڈ ان دا مسلم اسٹیٹ کہ وہ مسلمانوں کی ریاست میں کن صوبوں کو شامل کرنا چاہتے تھے؟ تو اس کا آنسر بھی ہم نے مڈل میں پڑھا. ہی وانٹیڈ ٹو سی دا پنجاب سندھ بلوچستان اینڈ دا KPK. آن وٹ گراؤنڈز ڈیڈ ہی ڈیمانڈ آ سیپریٹ اسٹیٹ فار دا مسلمز آف انڈیا؟ کس چیز کی بنیاد پر انہوں نے پاکستان مسلمانوں کے لیے یا بھارت کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا؟ تو مسلمانوں کے ایک علیحدہ سے ریاست کا مطالبہ انہوں نے مسلمانوں کے اسلامی یا مذہبی جو رسومات ہیں اور مذہبی جو عقائد ہیں ان کی بنیاد پر کیا. وین واز دا پاکستان ریزولوشن مووڈ؟ پاکستان ریزولوشن کب شروع کی گئی؟ تو اس کا ہمیں لاسٹ لائن میں 1940 آنسر دیا گیا ہے.